سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد أما بعد فقال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. اسی طرح سے 7 بجے شام کو ماں بارے شاہ نے جب خبر گنج زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہوں اور تاکہ وہ آپ ان سے استفادہ کر سکیں تو لوگ کہتے ہیں ان کے علم کی اور کے فضل کی اور کے کمال کی انشاءاللہ آپ کو ضرور مستفید ہوں گے. زیادہ ہی شرکت بہت بڑی خاص بڑے ماں بارے میں شرکت بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ گورنمنٹ کی سازش کیا ہے اور حکومت کی سازش کیا ہے کہ تمام بڑی بڑی جگہوں پر قبضہ کرنے شروع میں حملہ وہاں کرتا ہے. لہٰذا وہاں بورڈ بھی نہیں لگا تھا. اسی مرتبہ جو انہوں نے بات دھرنا کیا تو وہاں کو ایک فائدہ ہو سکے کہ بعد میں بورڈ بنا لگا دیا کہ شیوں میں وہاں بڑا ہونا پہلے ہی بورڈ وہاں پر نہیں لگا. ایک دھرنے کا ایک فائدہ یہ ضرور ہوا اور یہ بھی فائدہ ہوا کہ وہ واپس وہاں آتی ہیں جو سرکار کو دفاع دیا جاتا ہے کہ وہ سرکار کے اندر جائے. ہمارا ایجوکیشن سے اتنا فائدہ تو ہوا لیکن پھر بھی ان کی سازش تو ہوئی. یعنی جب انہوں نے وعدہ کیا تھا مجھے اس کا ریکارڈ موجود ہے ڈی ایم نے وہاں ہزاروں کے مجھے وعدہ کیا تھا کہ بھائی ایام نظام میں پیدل کوئی پابندی نہیں ہوگی کسی جو ان کے وہاں کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی لیکن پھر بھی کوئی پابندی نہیں لگا. اس کا مطلب ہے کہ اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا نہیں کر رہے ہیں اور وہاں بولا جھوٹ بولا اس کے بعد عدالت بھی جھوٹ بولا انہوں نے. اگرچہ تمام اخباروں میں پوری معلومات کے حکومت ہی کے ذریعے سے خبر دی گئی تھی کہ صاحب عدالت نے بین لگا دیا ہے پیدل کے اوپر اور بین لگا دیا ہے تمام حکومت کے اوپر بالکل جھوٹ. آج میں نے اخبار والوں کو بھجوا دیا کوئی جو کورٹ کا آرڈر تھا اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کوئی پابندی نہیں ہے. ڈی ایم نے جھوٹ بولا حکومت نے جھوٹ بولا اور وہاں جو وکیل کا حکومت کا وہ کی فیس ہے خاتون نے انہیں بھی وہاں جھوٹ بولا اور جھوٹ بول کر کہا کہ ڈی ایم کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. ایک طرف تو یہ پریس میں دیتی خبر کہ پابندی لگا دی گئی ہے اور دوسری طرف وہاں وکیل کہہ رہا ہے کوئی پابندی نہیں. بڑی مکاری سے کام کیا جا رہا ہے بڑی دھوکے بازی سے ہماری قوم سے سلوک کیا جا رہا ہے. مشکل یہ ہے کہ ہمارے بزرگ مولوی جو خاموش ہے وہ سب خوشامد میں لگے ہوئے ہیں وہ تعریفیں کر رہے ہیں ان کی تعریفیں کر رہے ہیں جنہیں علماء بنا کیا بڑھتا ہے ان کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ جنہیں ایک روزے رات کو قتل کیا ان کی تعریف ہو رہی ہے کہ جنہیں مومنین کو تسلیم کیا جو علماء کو تسلیم کیا ان کو تعریف ان کی تعریف کی جائے ان کی ایک پڑی ہوتی تو ہم دیکھتے ان کی ایک بڑی ہوتی تو ہم دیکھتے کتنی تعریفیں کر رہے ہیں. دوسرے علماء بیچارے ان کے اوپر ڈانٹیاں پڑیں گی تعریف کرنے کا بڑا اچھا نظام ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اللہ بڑا قائم ہے. ہم کیا کام ہے کہ جب ہمیں پوسٹر لگانے کی اجازت ہی نہیں جب ہمیں بینر لگانے کی اجازت نہیں تو پھر ہم کیسا ہو. یہ تو ظلم ہے ہم ظلم ہے تو کھلا ہوا ظلم کیا جا رہا ہے. تاکہ میں کیجیے وہ نہ کیجیے ہم خیال رکھیے صاحب گھروں کے اندر بن رہی ہے یہی وہ اعلان ہے کہ اپنے احتیاط میں کوفے میں آ کر کیا ابن سیاد کی تقریر اور ابن سیاد کی تقریر دونوں کو ملا دیجیے لفظ سے لفظیں مل جائے گی کردار سے کردار مل جائے گا. یہ حکومت کے خوشامدی یہ حکومت کی خوشامدی یہ حکومت کے چاپلوس یہ حکومت کے چاپلوس یہ حکومت کی خوشامدی یہ سوچ کر کہ ان کو شاید کوئی عہدہ مل جائے ان کو شاید حکومت کی طرف سے کوئی فیسلٹی مل جائے
خوف میں پیر لٹکائے ہوئے ہیں بغیر ایسی بننے کی حوث تک نہیں ہو رہی. حکومت کی طرف سے عہدہ ملنے کی حوث نہیں ہو رہی ہے. 40 سال ہو گئے قوم سے غداریاں کرتے ہوئے. 50 سال ہو گئے قوم سے غداریاں کرتے ہوئے. یہ غداریاں اسی لیے کہ حکومت سے وفاداریاں اسی لیے کہ کچھ مل جائے, کوئی عہدہ مل جائے. ارے 75 سال 80 سال کے ہو گئے ہیں لیکن کوئی عہدہ آج تک نہیں ملا, اور انشاءاللہ اندر بھی چلے جائیں گے اور اپنا یہ کرنا ہے. اور اس کے بعد حکومت سے وفاداری, ڈی ایم سے وفاداری, پولیس سے وفاداری, سب سے وفاداری, مظلومیت سے غداری, ظالم سے وفاداری. سلمان کے ان کا حشر انشاءاللہ ظالم. لیکن ممبر پر آنے سے یہ نہ سمجھے کہ حسینی ہے. ممبر سے آنے پر یہ سمجھے حسینی ہے. ممبر پر پتہ نہیں کون آیا. ممبر پر تو پتہ نہیں کون آیا, کتنے آئے, اور انہیں یہ بھی کہا کہ ہمیں غلامی کی سزا دے دیجیے. تمام دنیا بھر کی چیزیں انہیں کہیں, لیکن دوست نہیں رہے ویسے, بلکہ حکومت کے لالچی تھے وہ. حکومت کے لالچی تھے وہ. تو ممبر پر آنے سے یہ نہ سمجھ لیجیے کہ امام حسین کا دوست ہے. یہ دیکھیں کردار کی حسینی ہے, انداز کی حسینی اس کا ہے نہیں, عمل کی اس کا حسینی ہے نہیں. سلوات ہے. ہمارے لیے ہے کہ یہ لڑائی لڑنا پڑ رہی ہے, حکومت سے بھی, سیاسی پارٹیوں سے بھی, سب سے لڑائی لڑنا پڑ رہی ہے. اور اس میں صرف اور صرف ہمارے ساتھ ہیں, قوم ہمارے ساتھ ہے, اور ہمارے بہت سے علماء ہمارے ساتھ نہیں ہے حکومت کی تجاوت پہ اور حکومت کی چاپلوسی میں لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ان کا حشر بھی ان کی ظالموں کے ساتھ ہے. ان کا حشر بھی انشاءاللہ انہی ظالموں کے ساتھ ہوگا جن کے ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں. انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہوگا. برباد کر ملے ملائے گا نہیں. یہی تمنا لیے, یہی حسرت لیے, انشاءاللہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور ان کو کچھ ملے گا نہیں. کیونکہ بس واقعہ پیش کر ذہن میں ایک دم سے آ گیا ہے, 5 چیزیں ایک دم سے ذہن میں آتی ہیں تو اس کو بھی بیان کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ کیوں نہیں ملا, اتنی وفاداری کے بعد کچھ کیوں نہیں ملا. اور سے اتنی غداریوں کے بعد کچھ کیوں نہیں ملا. کوئی تو عہدہ مل جاتا, کہیں کے ایمنسی بن جاتے, بہت کوشش ہوئی کے ساتھ ایم پی کی عہدہ مل جائے, یہ مل جائے, نہیں ملا. وہ نہیں ملا. تاریخ میں مثال موجود, تاریخ میں مثال موجود ہے. ٹیپو سلطان بے انتہا بہادر انسان, اس کو انگریز شکست نہیں دے پا رہے. انتہا بہادر انسان, انتہا شیر, اس کو انگریز شکست نہیں دے پا رہے تھے. اس نے سوچا کہ انگریز سوچا کہ اب اس کے اندرونی رئیے سے غداری کروا کے اس کو شکست دی. یا وہ میر جعفر جو ان کا وزیر تھا, اس کو لالچ دی کہ ٹیپو سلطان کی جگہ پر تمہیں بٹھا دیا جائے. ٹیپو سلطان کی جگہ پر تمہیں بٹھا دیا جائے گا, تمہیں حکومت دے دی جائے گی. وزیر نے غداری کی, وزیر نے غداری کی, جس سے ٹیپو سلطان کو شکست ہو گیا. اپنوں کی غداری سے شکست ہوتی ہے, باہر کی لڑائی سے شکست نہیں ہوتی. ہمیشہ جو ناکامی ہوتی ہے وہ اپنوں کی غداری سے ہوتی ہے, اپنوں کی غداری سے ہوتی ہے. اتنا بہادر انسان, اتنا جلیل القدر انسان, شیر سے پڑھ کر بہادر تھا وہ, لیکن کیوں انگریزوں سے ہار گیا؟ کیونکہ اپنوں نے غداری کی تھی, اپنوں نے غداری کی تھی. لہذا اب ڈائریکٹ اب وہی میر جعفر پہنچتا ہے انگریزوں کے افسر کے پاس, لائیے غداری کا صلہ دیجیے, لائیے غداری کا صلہ دیجیے. کہا کہ ابھی صلہ دیتے ہیں تمہیں, ابھی صلہ دیتے ہیں تمہیں.
یہ کہہ کر اس نے خنجر نکالا اور سینے میں مارا. اس کے ویر جعفر کے سینے میں خنجر مارا. مرتے مرتے اس نے کہا کہ یہ کیا یہی سلا؟ یہی سلا ہے؟ کہا کہ جس کا نمک کھایا تھا جب تم اس کے وفادار نہیں رہے تو ہمارے وفادار کیسے ہوگا؟ ارے جس کا نمک تم نے پوری زندگی کھایا جب تم اس کے وفادار نہیں ہوئے تو ہمارے وفادار کیا ہوں گے؟ تمہارا انجام یہی ہے کہ جو پوری زندگی حسینیت کا نمک کھا رہے ہیں اور حسینیت سے غداری کر رہے ہیں. سیاسی پارٹیوں کو معلوم ہے کہ جب یہ اپنے کے وفادار نہیں ہے تو ہمارے کیا وفادار ہے. ایک سلام بھیجیے بنا. ایک سلام بلند آواز. امام زمانہ اسلام کے بڑے بزرگ دوبارہ گزارش ہے کہ وہ ہمارے جو والنٹیئرس ہیں وہ ڈبے کے موجود ہیں ان کے گئے طریقے میں ہیں. آپ حضرات اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ مدد فرمائیں. اور یہ 2 مجلسیں ہو رہی ہیں ان میں بھی شرکت آپ کا بہت ضروری ہے. ایک تو بڑے امام والے میں 1 بجے مجلس ہو رہی ہے. بہت ہم نے یہ سیرت کیا ہے کہ اور مجلس سے ٹکراؤ نہ ہو کیونکہ اس وقت اور مجلس نہیں ہوتی ہے. 1 بجے مجلس رکھی گئی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ اسی بجائے میں بھی شرکت کر سکتے ہیں. وہاں شرکت بہت ضروری کیونکہ اگر آپ وہاں شرکت کریں گے تو حکومت کی سازش ان کی پلاننگ اور ان کے پوری جو ہے ہمارے قوم کو وہ کامیاب ہو جائیں گے. یا بہت بڑی تعداد میں وہاں شرکت بے انتہا آپ کی ضروری ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ماشاء اللہ جس سے پڑھنے ہیں وہ بھی ایسا نہیں دیکھے گا کہ سنی آدمی پڑھ رہا بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت سے شیعوں سے بہتر میں نہیں پڑھوں گا. بہت سے شیعوں سے بہتر میں نہیں پڑھ رہا ہے. سلوات بھیجے هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. اللہ وہ اللہ جس نے امیین مبین کے رسول بھیجا. اس رسول کے صفات و کمالات بیان ہو رہے ہیں. یہ رسول وہ ہے کے سامنے آ جاتے ہیں تازیہ تلاوت کرتا ہے. یہ رسول وہ ہے کے نفسوں کو پاک کرتا ہے. یہ رسول وہ ہے جو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. حالانکہ یہ سب کھلی ہی گمراہی میں پڑے ہوئے. یہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. یہ نفسوں کو پاک کرتا ہے. یہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. کہا جاتا ہے کہ رسول ہمارے جیسے مسلمانوں میں ایک تصور ایک چھوٹا سا مسئلہ اس پہ تصور کہ رسول ہمارے جیسے. دیکھو قرآن کیا اعلان کر رہا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ وہ اللہ ہے. آپ تصور کیجئے کہ اللہ اپنے ذریعے سے اپنے بندے کو پہچانوا رہا ہے. تو تصور کیجئے کہ وہ بندہ کتنا عظیم ہوگا کہ جس کے ذریعے سے اللہ اپنا تعارف پیش کر رہا ہے, اپنے کو پہچانوا رہا ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ یہ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے وہ آیتوں کی تلاوت کرنے والے ہیں, ہم آیتوں کے سننے والے ہیں. توجہ ہے, بالا ہے. وہ آیتوں کی تلاوت کرنے والے ہیں, ہم آیتوں کے سننے والے ہیں. وہ نفسوں کو پاک کرتا ہے, وہ نفسوں کو پاک کرنے والے ہیں, ہم اپنے نفسوں کو پاک کروانے والے ہیں. وہ نفسوں کو پاک کرنے والے ہیں, ہم نفسوں کو پاک کروانے والے ہیں. وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے. یاد رکھیے کتاب اور ہے, علم کتاب اور ہے. علم کتاب اور ہے. وہ علم کتاب کی ہمیں تعلیم دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم تعلیم لینے والے, وہ تعلیم دینے والا. ہم تعلیم لینے والے, وہ تعلیم دینے والا. وہ حکمت ہمیں پڑھانے والا, ہم اس سے حکمت کی باتیں سیکھنے والے. تو پھر ہم اس کے جیسے کیسے ہو گئے؟ سلمان یہی ہے. تو
کہ آپ دیکھیں کہ پورے قرآن مجید میں قدرت ایک عجیب انداز اختیار فرمایا، عجیب نازک فرق جناب آدم کے لیے، یا آدم اے آدم، جناب نوح کے لیے یا نوح اہبط فسلام علیہ، امن کے ساتھ سلامتی کے ساتھ تو درجہ، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب الموعود، یا زکریا، پورے قرآن مجید میں آپ کو، پورے قرآن مجید میں آپ کو کہیں آپ کو یا محمد نظر نہیں ہے۔ میں بھرپور توجہ چاہوں گا، پورے قرآن مجید میں کہیں آپ کو یا محمد نظر نہیں آئے گا، یعنی کبھی نام لے کر رسول کو نہیں پکارا، کبھی نام لے کر رسول کو آواز نہیں دی، ہر نبی کو نام لے کر پکارا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یا زکریا، سب کو نام لے کر پکارا، سب کو نام لے کر پکارا، مگر رسول اللہ کی عظمت ہے، وہ شرف ہے، وہ مرتبہ ہے کہ کبھی نام لے کر آواز نہیں دی، کبھی نام لے کر نہیں پکارا، یا عہدے سے پکارا ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا کوئی محبت کا خطاب دیا ہے، یا کوئی محبت کا لقب دیا ہے، اے طیب و طاہر، یاسین، اے سید و سردار، یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اے کملی اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے۔ یہاں کے اوپر ہمارے علماء کرام نے بڑی حسین بات لکھی ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یا ایھا المدثر، اے کملی اٹھنے والے، اے چادر اٹھنے والے، یعنی صرف رسول پر ہی نظر نہیں ہے، بلکہ اگر کملی اٹھنی تو اللہ کی نگاہوں کو کملی بھی محبوب ہو گئی، اگر چادر اٹھنی تو اللہ کی نگاہوں کو چادر بھی محبوب ہو گئی۔ یہ رسول اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے کملی اٹھنی تو اللہ کو کملی محبوب ہو گئی، تھوڑی دیر کے لیے اگر چادر اڑی تو اللہ کو چادر محبوب ہو گئی۔ دوسرے لفظوں میں یوں عرض کرو کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے جسم رسول کسی کملی کے اندر آ گیا تو اللہ کو کملی محبوب ہو گئی، اور اگر کسی چادر نے تھوڑی دیر کے لیے جسم رسول کو اپنی آغوش میں لے دیا تو اللہ کو چادر محبوب ہو گئی۔ ارے صاحبان ذوق توجہ رکھے تو کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے اگر کسی کملی نے جسم رسول کو اپنی آغوش میں لے لیا تو اللہ کو کملی محبوب ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے کسی چادر نے اگر جسم رسول کو اپنی آغوش میں لے لیا تو اللہ کو چادر محبوب ہو گئی۔ تو آغوش ابو طالب دوسرا پہلو
تھوڑی دیر کے لیے جسم رسالت ایک کملی کے اندر آیا، اللہ کو کملی میں کا لفظوں کو بدل کر تھوڑی دیر کے لیے جسم رسالت کسی کملی میں آ گیا تو اللہ کو کملی محبوب، جسم رسالت تھوڑی دیر کے لیے کسی چادر میں آ گیا تو اللہ کو چادر محبوب، تو وہ قبر مقدس رسول کہ جس نے قیامت تک جسم رسول رہنے والا، وہ قبر اللہ کو کتنی محبوب ہوگی۔ ایک سلوات بنانا، ایک سلوات بنانا۔ اور اسی میں تیسرا پہلو نکلتا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ کر دوں۔ کملی جسم کا جز نہیں ہوتی، چادر جسم کا جز نہیں ہوتی۔ کملی اوڑی اتار کر رکھ دی، چادر اوڑی اتار کر رکھ دی، وقتی طور پر استعمال کیا جاتا ہے، پھر تہ کر کے رکھ دی گئی۔ تہ کر کے رکھنا اس بات کا ثبوت اور دلیل ہے کہ جسم کا جز نہیں ہے، جسم کا جز نہیں ہے۔ تھوڑی دیر استعمال کی رکھ دی، تھوڑی دیر اوڑی رکھ دی، جو تھوڑی دیر کے لیے جسم سے مس ہو جائے۔ وہ کملی اللہ کو محبوب، وہ چادر اللہ کو محبوب، تو جس کو رسول سند دے رہے ہو لحم کا لحمی و دم کا دمی، کہ یعنی تمہارا گوشت گوشت میرا گوشت گوشت ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، تو علی اللہ کا کتنا محبوب ہوگا۔ ایک سلام دے دے اللہ۔ بہترین دلیل، قرآنی دلیل ایمان جناب مطابق، بہترین قرآنی دلیل ایک تو یہ آیت ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ایک یہ آیت اسی سے ملتی جلتی دوسری آیت ہے، مگر لفظ بدل گئے، لفظ بدل کر رہا ہے کیا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، ہم نے مومنین پر احسان کیا، ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ ان کے نفسوں میں سے ہم نے رسول مبعوث کیا، مِّنْ أَنفُسِهِمْ، ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ ان کے نفسوں میں سے انہی میں ہم نے رسول کو مبعوث کیا۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے مومنین میں رسول کو بھیجا۔ قرآن مجید کی بہترین دلیل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے مومنین پر یہ احسان کیا کہ ان میں رسول بھیجا، ان میں رسول بھیجا۔ اگر مجھے کانپور بلائے، کانپور کے مومنین میری مجلس سننا چاہتے ہیں، میں وہاں پہنچا، میں نے مجلس پڑھی، تو کیا میرے پہنچنے کے بعد وہ مومن بنے؟ پر وہ توجہ چاہتا ہوں، بمبئی کے مومنین چاہتے ہیں کہ میں وہاں مجلس پڑھوں، میں وہاں گیا، کیا میرے پہنچنے کے بعد وہ مومن بنے؟ نہیں، وہ مومن پہلے سے ہے، تبھی تو مجھے دعوت دے رہے ہیں، تبھی تو میں ان کے درمیان جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنین پہلے سے موجود ہیں کہ جن میں میں گیا۔ توجہ ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے مکے کے مومنین میں رسول کو مبعوث کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومنین کی جماعت پہلے سے موجود تھی کہ جن میں رسول بھیجے جا رہے ہیں، جس میں رسول بھیجے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب مومن پہلے سے موجود تھے، رسول کے آنے کے بعد مومن نہیں بنے، رسول کے آنے کے بعد مومن نہیں بنے، وہ پہلے سے مومن تھے۔ تب دیکھو کون سا گھرانہ ہے، وہ کون سا گھر ہے کہ جس میں رسول آ رہے ہیں۔ جناب عبد المطلب، جناب
جو بعد میں کلمہ پڑھ کر مومن بنے ہو، قرآن کو سند دے رہا ہے پہلے سے مومن ہے۔ ارے جملہ قدر کرنا چاہتا ہوں، ارے تم اسلام لے کر آئے ہو، تم اسلام لے کر آئے ہو، تو وہ ہے کہ انہیں اسلام لے کر آیا ہے۔ ایک سلوات بھیج دے اللہ بات بلد آواز۔ ظاہر کے سلسلے میں بہت کچھ پڑھ چکا ہوں، لیکن تذکرہ ہے، میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر جناب ابو طالب کا تذکرہ ہو جائے۔ صلوات بھیج دیں۔ شاید بہت پہلے کی بات ہے، شروع کی مجلسوں میں میں نے ایک دلیل دی تھی، شاید بہت سے بچے جوان اب جو ہوں گے شاید انہوں مجلس نہ سنی ہو۔ میں چاہتا ہوں اس دلیل کو، شاید 20 سال 22 سال پہلے کی بات ہے، آج جو بچے ہیں 20 سال کی ان کو ہے کہ نہیں پتا کہ دلیل کیا تھی، میں چاہتا ہوں دلیل کو دہرا دوں جناب ابو طالب کے ایمان کے سلسلے میں۔ آپ دیکھیں کہ ایک چشمہ کے نیچے ٹوٹا، بڑے خوبصورت مثال ہے، نظر چاہتا ہوں۔ ایک چشمہ کے نیچے ٹوٹا، کہیں سے ایک چشمہ ٹوٹا، آپ نے دیکھا کہ بہت ہی پاک و صاف پانی، بہت ہی خوشمزہ، بہت ہی آب زلال، آب شیرین، بہت ہی میٹھا صاف و شفاف پانی تھا۔ جہاں پر وہ چشمہ ختم ہو رہا تھا، جب آپ وہاں گئے تو دیکھا ویسے ہی صاف پانی ہے، ویسے ہی شفاف پانی ہے کہ جیسے ابتدا میں تھا، ویسے ہی صاف و شفاف پانی جیسے ابتدا میں تھا۔ جب انتہا میں پہنچا تو دیکھا ویسے ہی صاف و شفاف پانی۔ تو آپ سمجھ گئے کہ اگر درمیان میں کوئی خاک شامل ہوئی ہوتی، اگر درمیان میں کوئی کوڑا کرکٹ شامل ہوا ہوتا تو آخر تک ضرور پہنچتا۔ اگر درمیان میں کوئی کوڑا کرکٹ شامل ہو گیا ہوتا، خط و خاشاک شامل ہو گئے ہوتے تو آخر تک ضرور پہنچتے۔ بہت توجہ رہے، آخر تک ضرور پہنچتے، لیکن ابتدا بھی صاف و شفاف، انتہا بھی صاف و شفاف، جو خود اس بات کی بہترین دلیل کہ درمیان میں کوئی کوڑا کرکٹ شامل نہیں ہوا، درمیان میں کوئی گندگی شامل نہیں ہوئی، ورنہ وہ آخر تک ضرور پہنچتی۔ اب دیکھو ابو طالب کی نسل کون سی نسل ہے، اب دیکھو ابو طالب کی نسل کس کی نسل ہے؟ ارے نسل ابراہیمی سے ہے، نسل ابراہیمی سے ہے۔ ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم مشکن، ابراہیم بت پرست نہیں ہے، مشکن ہے۔ ابراہیم بت پرست نہیں ہے، مشکن ہے۔ تو نسل کی ابتدا مشکنی سے ہو رہی ہے، نسل کی ابتدا مشکنی سے ہو رہی ہے، اور نسل کے انتہا میں رسول اور علی ہے۔ توجہ ہے، نسل کی انتہا میں رسول اور علی ہے، رسول بھی مشکن، علی بھی مشکن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں مشکنی، نسل کی انتہا میں مشکنی، ارے ابتدا میں مشکنی، انتہا میں مشکنی۔ میں نے عرض کیا کہ اگر شروع میں پانی صاف ہو اور آخر میں بھی پاک صاف ملے تو یقین ہو جائے گا کہ درمیان میں کوئی گندگی شامل نہیں ہوئی۔ تو نسل کی ابتدا میں مشکنی، نسل کی انتہا میں مشکنی، تو درمیان میں بت پرستی کہاں سے آ جائے گی؟ یہ تو پوری نسل ہی مشکنوں کی نسل ہے۔ بہت تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اب تاریخ، ہر تاریخ، اسلام کی ہر تاریخ
حل تھا، اس پہ واقعہ محفوظ ہے. کس کے لیے؟ کہ جس کو کہا جا رہا معاذ اللہ کافر ہے، جس کے لیے کہا جا رہا مشرک ہے، جن کے لیے کہا کہ ایمان نہیں لائے تھے، نبی نہیں مانا تھا. اور ہر تاریخ کے واقعہ نکلے، قدیم سے قدیم تاریخ دیکھ لیجیے، جدید سے جدید تاریخ دیکھ، ہر تاریخ میں واقعہ موجود ہے کہ مکے میں قحط ہوتا ہے، مکے میں قحط ہوتا ہے. 3 سال گزر گئے قحط، کوئی چیز نہیں اگری ہے، فصلیں ختم ہو گئی ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بت قدوں میں بتوں کے سامنے سجدے ہو رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، اپنے اپنے خداؤں کے سامنے سب دعا مانگ رہے ہیں. کوئی لات کے سامنے دعا مانگ رہا ہے، کوئی عزا کے سامنے مانگ رہا ہے، کوئی بت کے سامنے دعا مانگ رہا ہے. 3 سال تک دعائیں مانگتے رہے، لیکن بارش نہیں ہوئی، بارش نہیں ہوئی. کہا چلو اب چلتے ہیں دریا ابو طالب پر. تمام سردار نے مکہ نے طے کیا. تاریخی واقعہ ہے، بالکل مشترک ہے سیاست میں. آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جتنی پرانی سیرت کی کتابیں ہیں، تاریخ، سیرت ابن ہشام، سیرت ابن سعد، طبقات ابن سعد، تاریخ طبری، جتنی بھی تاریخ اور سیرت کی کتابیں سب میں دیکھ لیجیے، شیعوں کی لکھی ہوں، سنی کی لکھی ہوں، سب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ قحط پڑا. 3 سال تک پانی نہیں برسا، سب لوگ مرنے لگے بھوک سے. دعائیں مانگی جا رہی ہیں گفتگو میں، مگر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. کہا چلو چلتے ہیں ابو طالب کے پاس. سارے مکے والے جمع ہو کر جناب ابو طالب کو دروازے پر پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا، جناب ابو طالب نے دروازہ کھولا. کہے کے لیے آئے؟ کہے جملے سن لیجیے، مشرکوں کے جملے ہیں، کافروں کے جملے ہیں، بت پرستوں کے جملے ہیں. سنیے، اے ابو طالب، کہے کے لیے آئے؟ کہے کے لیے آئے؟ اے ابو طالب، ہم اپنے خداؤں سے دعا مانگتے مانگتے تھک چکے ہیں. توجہ ہے، ہم اپنے خداؤں سے دعا مانگتے مانگتے تھک چکے ہیں. اے ابو طالب، اب آپ اپنے خدا سے دعا مانگیے، اب آپ اپنے خدا سے دعا مانگیے. ہم اپنے خداؤں سے دعا مانگتے مانگتے تھک چکے ہیں. اے ابو طالب، آپ اپنے خدا سے دعا مانگیے. وہ خود مکے والے اقرار کر رہے تھے کہ ہمارا خدا کوئی اور ہے، ابو طالب کا خدا کوئی اور ہے. جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ کل صبح کو میں نکل رہا ہوں، سب کے سب جمع ہو جاؤ، دعا مانگنے نکل رہا ہوں صبح کو. پورے مکے والوں سے کہہ دو جمع ہو جائیں، میں کل صبح کعبے کے قریب دعا مانگنے پہنچ رہا ہوں. ارے توجہ ہے، پورے مکے میں اعلان کر دو، سب کے سب پہنچ جائیں، میں کل صبح دعا مانگنے پہنچ رہا ہوں. اے ابو طالب، بڑا خطرہ مول لے لیا آپ نے، بڑا رسک لے لیا آپ نے. ارے دعا اگر مانگنا ہی ہے تو اکیلے میں دعا مانگ لیجیے. ارے دعاؤں کا کیا بھروسہ قبول ہو یا نہ ہو. بڑے سے بڑا عالم، پورے چہرے سے گفتگو ہو رہی، پورے چہرے سے. بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا متقی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا پرہیزگار کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا نمازی کیوں نہ ہو، پوری زندگی سجدوں میں کیوں نہ گزارتی ہو، جب آپ اس کے پاس پہنچیں گے کہ میرے لیے دعا کر دیجئے تو انکار تھوڑی کرے گا دعا نہیں کروں گا. تو انکار کر دے گا کہ دعا نہیں کروں گا. بول کے ہاں میں حاضر ہوں، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، میں حاضر ہوں. اب پوچھئے اس سے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. کتنا ہی بڑا متقی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا اللہ والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو، لیکن جب آپ یہ پوچھیں گے کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس کا جواب ہوگا کہ میرا کام دعا مانگنا ہے، میرا کام دعا مانگنا ہے. میں ضمانت نہیں دے سکتا
کہ دعا قبول ہی ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا متقی بھی اپنی دعا پر مکمل بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اے ابو طالب، گھر کے اندر دعا مانگیے، پتہ نہیں قبول ہو نہ ہو۔ ارے بڑے مجمع میں دعا مانگی، اگر قبول نہ ہوئی، اگر قبول نہ ہوئی تو بڑے مجمع میں انسلٹ ہو جائے گی، بڑے مجمع میں توہین ہو جائے گی۔ لیکن ابو طالب کا کہنا کہ صبح پورا مکہ جمع ہو جائے، میں دعا مانگنے نکل رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جناب ابو طالب کی دعا کبھی رد ہوئی ہوتی، کبھی رد ہوئی ہوتی تو ابو طالب کو اپنی دعاؤں پر اتنا بھروسہ نہیں ہوتا۔ تو اب جو بلانا کرنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے تقوی ایک طرف ہے اور ایمان ابو طالب ہے۔ صبح نمودار ہوتی ہے، رسول اللہ کا سن کل 6-7 برس کا ہے، کل 6-7 برس کا ہے۔ ابھی کسی کو نہیں معلوم کہ رسول، کسی کو نہیں معلوم کہ پیغمبر، کسی کو نہیں معلوم کہ نبی۔ 7 سال رسول اللہ ہیں، کعبے کے قریب پہنچتے ہیں، پورا مکہ جمع، ہزاروں کا مجمع رسول اللہ کو اپنے سامنے کھڑا کیا اس طرح سے کہ آپ اس طرح سے کھڑے ہو جائیے کہ چہرہ میری طرف ہے اور پشت کعبے کی طرف، پشت کعبے کی طرف ہو، چہرہ میری طرف ہو۔ ارے اگر کعبے کی طرف پشت ہو جائے تو حج باطل ہو جاتا ہے۔ کعبے کی عظمت ہے، کعبے کو شرف ہے کہ اگر طواف کے درمیان آپ کو ہم مولوی سکھائے گا کہ دیکھیے کعبے کی طرف کچھ نہیں ہونا چاہیے ورنہ آپ کا طواف باطل ہو جائے گا، طواف باطل ہو جائے گا تو حج باطل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کوئی مسلمان کعبے کی طرف پش کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اور ابو طالب کہہ رہے ہیں اے میرے بھتیجے اس طرح سے کھڑے ہوئیے کہ پش کعبے کی طرف ہو، چہرہ میری طرف ہو، کیونکہ ابو طالب کو معلوم ہے یہ پشت وہ ہے جو کعبے سے 1000 گنا افضل ہے، 1000 گنا افضل ہے۔ ہر تاریخ میں موجود ہے کہ چہرہ رسالت پر نگاہیں ہیں، چہرہ رسالت پر نگاہیں۔ اسی وقت 40 اشعار کا فی البدیع قصیدہ نظم فرمایا کہ جس میں ہر شعر نہیں بلکہ ہر مصرع ایمان ابو طالب کا بہترین گواہ ہے، ایمان ابو طالب کا بہترین گواہ ہے۔ پھر پہلا اس کا شعر آپ کے سامنے نظر کرنا چاہتا ہوں، چہرے پر نگاہیں ہیں، چہرے پر نگاہیں ہیں، اور ابو طالب کہہ رہے ہیں ایک اللہ کے نبی محمد والا يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى وعصمة للغامرين۔ اے حسین چہرے والے، اے حسین چہرے والے، تیرا چہرہ تو ایسا ہے کہ ابھی آنوں کو واسطہ دو تو ابھی ہمیں برستے رہے۔ آپ دیکھیں کہ جناب ابو طالب انہیں نے رسول اللہ کا نکاح بھی پڑھا اور خود اپنا نکاح بھی پڑھا، جو ان کا نکاح جناب فاطمہ بنت اسد تھا تب اپنا نکاح بھی خود پڑھا۔ اس وقت رسول کی پیدائش سے پہلے، رسول اللہ کی پیدائش سے پہلے، دنیا میں ظاہری طور پر آنے سے پہلے جو اپنا خطبہ نکاح وہ بھی تاریخ میں محفوظ، جو رسول کے لیے خطبہ نکاح پڑھا وہ
وہ بھی تاریخ میں محفوظ ہے. جو اپنا خطبہ نکاح پڑھا وہ تاریخ میں لفظ موجود ہیں بِاسْمِكَ اللہم الحمدللہ رب العالمین. یہ خطبے کی ابتدا ہو رہی ہے. جناب ابو طالب خطبے کی ابتدا ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین. ادھر قرآن مجید کھولا, ادھر قرآن مجید کھولا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلی آیت ملی الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین. ارے ابھی تو رسول بھی دنیا میں نہیں آئے, قرآن کے آنے کا کوئی سوال ہی نہیں. اور قرآن مجید کی پہلی آیت جناب ابو طالب کی زبان کے اوپر ہے تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں ہو سکتی ہے. قرآن نازل نہیں ہوا, قرآن ہے کہاں؟ قرآن ہے کہاں؟ قرآن ہے لوح محفوظ میں, قرآن ہے لوح محفوظ میں. قرآن نازل نہیں ہوا اور قرآن کی آیت ابو طالب کی زبان کے اوپر تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ ابو طالب نے جو جملہ کہا, جو جملہ ادا کیا وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن کا دل بنا دیا. جو جملہ زبان ابو طالب سے ادا ہوا وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس کو جوتے قرآن بنا دیا. اگر اس کو ماننے میں تیار نہیں ہو تو دوسری بات ماننا پڑے گی, قرآن ہے لوح محفوظ میں. ابو طالب اس شخصیت کا نام ہے کہ قرآن کے نزول سے پہلے ہی لوح محفوظ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے. وقت نہیں رہا تو تمہیں جلدی سے سن لیجیے. سورہ حمد کی ابتدائی جز الحمدللہ رب العالمین. قرآن مجید میں 114 سورے ہیں, 114 سورے ہیں. کوئی سورہ قرآن میں پڑھنے کی اجازت نہیں. سورہ بقرہ میں شروع کر دیجیے, اجازت ہے, سب سے طویل سورہ, اور سورہ کوثر بھی پڑھ لیجیے, سب سے چھوٹا سورہ. مگر پہلا سورہ سورہ الحمد ہونا چاہیے. پہلا سورہ سورہ الحمد ہونا چاہیے. اگر الحمد نہیں تو نماز نہیں, اگر سورہ الحمد نہیں تو نماز نہیں. پہلا سورہ الحمد ہونا چاہیے کہ جس کی پہلی آیت ابو طالب کی زبان کے اوپر پہلا سورہ الحمد ہونا چاہیے. پہلے والے جب الحمد کی اتنی ہی اہمیت ہے تو صرف ایک رکعت میں واجب کرتا, صرف ایک رکعت میں واجب کر دیتا, اہمیت پتہ چل جاتی. نہیں, دونوں رکعتوں میں, پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. پہلی رکعت میں پہلا سورہ الحمد, دوسری رکعت میں بھی پہلا سورہ جو پڑھو الحمد, تو دونوں رکعتوں میں الحمد کا پڑھنا واجب ہے. پانے والے یہ دو رکعتوں میں کیوں واجب کیا؟ شاید ہدایت قدرت ہے کہ ہمارا نظام یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ثابت کرنا ہوتی ہے تو کم از کم دو گواہ ضروری ہے. ہمارے خاندان ہی کے مشہور شاعر جناب ظافر صاحب, ان کا بہت مشہور قطع ہے, ان کی روایت بہت مشہور روائی ہے کہ احمد کو جو اللہ نے شاہی دے دی, احمد کو جو اللہ نے شاہی دے دی, ہر چیز انہیں تا مہو ماہی دے دی. شک لائے جو اعجاز نبی نے کافر, مہتاب نے دو ہو کے گواہی دے دی. مہتاب نے دو ہو کے گواہی دے دی, کیونکہ نصاب ہے گواہوں کا کم از کم دو. اگر اکیلا ہوتا چاند تو گواہ ایک ہوتا, دو ٹکڑے ہوا تاکہ دو گواہ
کے لیے ایمان ابو طالب پر وہ گواہ ہو جائیں گے قیامت تک گواہی دیتے رہے. ایک سلوات بھیجتے رہے. زیادہ مختصر مسائل آپ کے سامنے کرنا ہے. یہی اولاد ابو طالب پھر ہمیشہ اسلام کے سینے سے پر پھر اس نے اسلام کے لیے اپنا خون پیش کیا, اس نے اسلام کے لیے اپنی جانیں پیش کی. کربلا کے میدان میں اتنا بڑی ہاشم کا خون بہ رہا سب اولاد جناب ابو طالب. لیکن آج ان کی قربانی کا تذکرہ نہیں کرنا ہے, بلکہ کربلا کی عجیب خصوصیت ہے. جو حسین کے دامن سے وابستہ ہو گیا اس کی قربانی بے مثل ہو, اس کی قربانی بے نظیر ہو. والد مرحوم ایک تذکرہ ضرور کرتے ہیں, انہیں کی تاثیر ہے وہ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ 10 دن ہیں اور 72 تذکرے. ممکن ہی نہیں کہ ہر قربانی کا تذکرہ کیا, ممکن ہی نہیں کہ ہر شہادت کرنے کو دو, مگر فرمایا کرتے تھے کہ ایک تذکرہ میں ضرور کرتا ہوں, کیونکہ اگر حبیب کا تذکرہ نہیں ہوگا تو حبیب شکایت نہیں کرے گا, زہیر کا تذکرہ نہیں ہوا تو زہیر شکایت نہیں کرے گا, اور کسی کا تذکرہ نہیں ہوا تو شاید وہ شکایت کر رہے. اور ایک تذکرہ کرنا ہو تو شاید سے شکایت ہو جائے, شاید سے شکایت ہو جائے کہ کیونکہ میں ایک سیاہ قوم غلام اس لیے تم نے مجھے تذکرے میں لائق نہیں سمجھا. وہ کون؟ خدا میں جناب ابو ذر جان. ان کا تذکرہ ہمارے مرحوم ضرور کرتے ہیں. یہ جان بڑھاپے کا عالم ہے اور مولا کی خدمت میں ہے, مولا کی خدمت میں, اور ایک ایک کر کے لوگ اپنی جانیں انصاف کر رہے ہیں. یہ بھی پہنچے مولا کی خدمت میں, آقا مجھے مرنے کی اجازت, مولا مجھے مرنے کی اجازت. امام حسین نے فرمایا کہ جان تم تو اس لیے ہمارے ساتھ آئے تھے کہ تمہارا بڑھاپا آرام سے, تم ہماری مصیبتوں میں کیوں شریک ہو. جاؤ جاؤ, میں نے تمہیں اجازت دی, تم مجھے چھوڑ کر جا چکے ہو. آنے والوں پر پابندی ہے, چھوڑ کر جانے والوں پر پابندی ہے. اگر تم چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو کوئی تمہیں راستے میں روکے گا نہیں, کیونکہ آنے والوں پر پابندی لگی ہے, کوئی مدد کے لیے آ نہیں ہے. جانے والوں پر کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. میری اجازت ہے, چھوڑ کر چلے جاؤ. ادادار روایت میں موجود ہے کہ بہت بات مقامات پر امام نے شروع میں اجازت نہیں دی, تو جس کو اجازت نہیں دی اس نے انداز اختیار کیا کہ کسی نے دامن تھام لیا, کسی نے ہاتھوں کو گھوسا دینا شروع کیا, کسی نے قدموں کو صبر کیا. آقا مرنے کی اجازت دیجیے, آقا مرنے کی اجازت دیجیے. مگر روایت کہتی ہے کہ جون نے ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں, نہ دامن تھاما, نہ ہاتھوں کو گھوسا دیا, نہ قدموں پر صبر رکھا, بلکہ روایت کہتی ہے زمین پر شکر پڑی, 2 قدم پیچھے ہٹ گئے. یہ آقا میں سمجھ گیا, یہ آقا میں سمجھ گیا آپ مجھے کوئی اجازت نہیں دے رہے کہ میں آپ بلاؤں, کیونکہ میرا رنگ سیاہ ہے, کیونکہ میرے جسم سے بوئے بد آتی ہے. اس لیے آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے پاس خون میں میرا خون شامل ہو. اور نہیں کہ جب اپنے خون کو آپ کے خون میں شامل نہ کر دو, تھوڑا جان جاتے ہیں میدان کربلا میں, جا کر زبردست بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں, زخمی ہو کر گرتے ہیں. آقا سلام آخر قبول کیجئے. ارے
وہ حسین جو ہر ایک کے سرانے پہنچے، جو عباس کے سرانے نظر آ رہے ہیں، جو علی اکبر کے سرانے نظر آ رہے ہیں، جو اور محمد کے سرانے نظر آ رہے ہیں، جو سہیل خیر کے سرانے، جو حبیب کے سرانے، جیسے چور کی آواز آئی آقا دوڑتے ہوئے چلے، دوڑتے ہوئے چلے، ارے غلام ابو سر جان خاک و خون میں ہلیا نکل رہا ہے، آقا زمین پر بیٹھ گئے، جبکہ زمین سے سر کھا کر اپنے جانو پر رکھا، کیونکہ آقا نے کبھی گوارا نہیں کیا، کبھی گوارا نہیں کیا کہ کسی کا سر جلتی زمین پر ہے، ہر ایک کے سرانے پہنچے، جناب عباس کو نہیں بھیجا، جناب علی اکبر کو نہیں بھیجا، بلکہ ہر ایک کے سرانے آقا خود پہنچے ہیں، غلام کے سرانے بھی پہنچے، زمین جلتی بھی زمین، سر اٹھا کر اپنے زانو پر رکھا، اس کے بعد دنیا نے ایک عجیب منظر دیکھا، ایک عجیب منظر دیکھا، تو کسی کے ساتھ نہیں ہوا تھا، وہ منظر دیکھا کہ حسین نے یہ کہا ہے اپنے چہرے کو جھکانا شروع کیا، اپنے چہرے کو جھکانا شروع کیا، اور اتنا جھکایا کہ حسین کے رخسار چور کے رخسار سے مل گئے، حسین کا چہرہ چور کے چہرے سے مل گیا، اور حسین نے اپنے چہرے کو چور کے چہرے پر ملنا شروع کیا، پالنے والے اسے اپنے سیاہ رنگ کا بہت احساس تھا، اس کے سیاہ رنگ کو نور میں تبدیل کر دے، اس کے جسم سے آنے والی بوئے پر کا بڑا احساس تھا، اس کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے، جس پر بطور جان امام زین العابدین دفن شہداء کے لیے آئے ہیں، اور جب بنی اسد کو بلایا ہے تو بنی اسد پہنچے امام کی خدمت میں، اے آقا یوں تو ہر لاش نورانی ہے، اے آقا یوں تو ہر لاش سے خوشبو نکل رہی ہے، لیکن میدان